آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اطمینان یقین کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس بات پر بھروسہ کر کے کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو مل جاتا ہے اللہ۔ ہاں انسان نہیں ملتے، مگر اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ اس بات کو کبھی بھی مت بھولیں کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پہ ڈالتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندے کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے۔ اگر دعائیں قبولیت میں دیر لگا رہی ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے درود شریف اور اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے، ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ غم میں چھوڑتا ہے۔ بس صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا دل کے ایک ایک زخم کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس زخم پر مرہم کیسے رکھنا ہے۔ جب ہمارے خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جن پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جن پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی،
جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بہکنے نہیں دیتی۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پہ یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا، وہ آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی۔ نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کے خزانوں میں۔ وہ جھولیاں بھر دیتا ہے اور پردہ نشین ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا۔ وہ تمہاری بھی سن لے گا، تمہارا درد بھی ختم کر دے گا۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کی تمام کمزوریاں، دکھ بس اللہ جانتا ہے۔ آپ ہر بات بس اللہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کسی بچے کی طرح روتے ہیں۔ تنہائی میں اس سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اس سے کچھ مانگتے ہیں اور جو نہیں مل سکتا اس پر صبر مانگتے ہیں۔ تب بس اللہ اپنا لگتا ہے اور وہی دوست بھی ہے۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں کہ آپ کو زوروں سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا دل کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خاموشی کون سے راز اور دکھ چھپاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کس چیز کی طلب آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ وہ تو الخبیر ہے، یعنی ہر چیز سے باخبر۔ وہ جانتا ہے آپ نے کتنا صبر کیا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، کیونکہ وہ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، ان میں شدت ہوتی ہے، جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دل کا خالق دل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں۔ وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بلکہ بڑے بڑے مقام ملتے ہیں، جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پہ نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے۔ اس لیے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اسی کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ یقین رکھو حقیقت کے کھلنے تک، اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔
اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھو دیا ہوتا ہے۔